تین طرح کی ایسی خواتین ہیں، حدیث کے تحت وہ خواتین محشر کے دن فاطمۃ الزہرا کے ساتھ محشور ہوں۔ اس سے بڑا ایک عورت کے لیے کیا مقام ہو سکتا ہے، کیا اس کی عزت ہو سکتی ہے کہ وہ فاطمۃ الزہرا جیسی بطول بی بی کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہو۔ بہت بڑا شرف ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ثلاث من النساء یرفع اللہ عنہن عذاب القبر ویحشرہن مع فاطمۃ۔ تین ایسی عورتیں ہیں، تین طرح کی ایسی خواتین ہیں کہ پروردگار نے تین اعمال کی وجہ سے قبر کے عذاب سے بھی انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن حشرہن مع فاطمۃ، ان کا حشر و نشر، ان کی معیت سید کونین کے ساتھ ہو۔ عذاب قبر کہ جس کے لیے معصومین نے یہاں تک فرما دیا کہ ہم اہل بیت محشر کے دن تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن قبر برزخ کی سختیوں کے لیے تمہیں اپنے اعمال سے آمادگی کرنی ہوگی۔ اتنا شدید یہ منزل، اتنی شدید انسان کے لیے یہ گھڑی ہوگی۔ لیکن تین طرح کی ایسی خواتین ہیں جن کے تین اعمال کی وجہ سے خداوند متعال نے ایک تو قبر کے عذاب سے انہیں آزاد کیا ہوا ہے، دوسرا یہ سیدہ کونین کے ساتھ محشور ہوں۔ پہلی خاتون، غور سے سماعت کیجیے گا، جو مستورات میری آواز سن رہی ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، واقعاً یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا امرأۃ صبرت علی اسر زوجہا، پہلی وہ خاتون جو عذاب قبر سے بھی نجات پائے گی اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور ہوگی۔ یہ وہ خاتون ہے جو اپنے شوہر کے فقر اور تنگ دستی پر صبر کرے، یعنی وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کا شوہر دن رات محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا فقر دور نہیں ہو رہا۔ ایسا نہیں کہ شوہر گھر میں بیٹھا ہوا روٹیاں توڑ رہا ہو، چارپائی سے اترنے کا نام ہی نہ لے رہا اور وہ صبر کرے۔ یہ وہ مقام نہیں کہ جہاں پر صبر کیا جائے، بلکہ وہ اپنی کوشش، محنت و مشقت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا فقر، تنگ دستی دور نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پر اگر خاتون صبر کرے اپنے شوہر کی تنگ دستی پر، تو پروردگار اتنا عظیم اجر اسے دے گا کہ قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا اور فاطمۃ الزہرا سے کے ساتھ بھی محشور فرمائے گا۔ وہ روایت کے جہاں پر سیدہ فاطمۃ الزہرا جب مولا علی 3 دن گھر میں نہیں، جب گھر میں آتے ہیں تو دیکھا کہ شہزادے حسن و حسین کی کیفیت، ان کے چہرے کی جو رنگت تھی وہ زرد ہو چکی تھی فاقوں کی وجہ سے، لیکن فاطمۃ الزہرا نے ایک لفظ تک اپنے منہ سے نہیں کہا، شکایت نہیں کی کہ 3 دن ہو گئے ہیں علی، ہم فاقوں پر ہیں۔ جب علی سرکار نے فاطمۃ الزہرا سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا خبردار اپنے شوہر سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا جو اس کے پاس نہ ہو۔ فاطمۃ الزہرا تمام مخلوقات جہان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب معصوم امام کہہ دیں کہ لی فی بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے میری دادی فاطمۃ الزہرا اسوہ حسنہ ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اگر کوئی خاتون یہ دیکھ رہی ہو اس کا شوہر واقعاً محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اپنے وظیفے کو انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اور وہ صبر کرے، تو یہ عظیم اجر اسے عطا کیا جائے گا۔ لیکن اگر صبر نہیں کرتی تو اپنا ہی نقصان کر رہی ہے۔ اگر ناشکری کرے، صبر نہ کرے، تو اس جہان کی جو زندگی ہے اسے بھی تلخ کر رہی ہے، اور آخرت میں وہ عظیم اجر جو خدا نے مقرر کیا ہے اس سے بھی خود کو محروم کر رہی ہے۔ تو یہ پہلی خاتون ہو گئی جو سیدہ کونین کے ساتھ محشور ہوگی، اور دوسری خاتون جو فاطمۃ الزہرا کے ساتھ قیامت کے دن محشور ہوں گی، امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا،
جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی بد زبانی پر، تلخ کلامی پر، بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے تو یہ خاتون بھی سیدہ کے ساتھ محشور ہوگی۔ اب یہ فقط عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی مرد ایسا ہو جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ مرد صبر کرے اس بات پر، تو یہ اجر اسے بھی عطا کیا جائے گا۔ اور حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی بد بختی، بد اخلاقی، سوء خلقی پر صبر کرتی ہو تو خداوند متعال ایسی خاتون کو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، جس آسیہ کو خداوند متعال نے قرآن میں مومنوں کے لیے نمونہ عمل کرا دیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایسی خاتون کو حضرت آسیہ جتنا اجر عطا کیا جائے گا کہ جن کی بہشت کی خدا نے قرآن میں ضمانت دی اگر اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر وہ صبر کرتی ہو۔ اور سامعین، تیسری خاتون جو قیامت کے دن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور ہوں گی، وہ خاتون ہوں گی امرأۃ وہبت صداقہا علی زوجہا، جو اپنے حق مہر کو اپنے شوہر کو معاف کر دے۔ یعنی جو اس کا حق مہر تھا وہ اگر اپنے شوہر کو معاف کر دے، اسے ہبہ کر دے، عطا کر دے، تو ایسی خاتون بھی عذاب قبر سے بھی نجات پائے گی اور محشر کے دن سیدہ کونین کے ساتھ محشور